یہ جو امن مذاکرات ہوئے ہیں سر اور 9 گھنٹے پہ معاہدے مذاکرات ہوئے ہیں، آپ کے مطابق کس حد تک کامیاب نظر آتے ہیں مذاکرات؟ دیکھیں ابھی تک تو یہی لگتا ہے کہ اٹ از انفارچونیٹ 9 گھنٹے تو نہیں لگنے چاہیے تھے، بیکاز آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کی کمٹمنٹ 2020 میں دعا میں یہ تھی کہ اپنی سرزمین کو ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے فار ٹیررزم ان اینی کنٹری، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایک قومی حکومت ان دی سینس کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی جو عبوری حکومت کے بعد، وہ بھی نہیں ہوا۔ ویمن رائٹس کی بات تو چلو ان کا انٹرنل ایشو ہے جو بھی کرنا ہے، یہ جو اگر ان کی حکومت نمائندہ ہو نا ملکی سطح پہ تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بیکاز دین ان کے جو وہاں ابھی دیکھیں گروپس ہیں، وہ میں دیکھ رہا تھا مثلا پشتون ہیں، تاجکس ہیں، ہزارہ ہیں، ازبکس ہیں، ترکمن ہیں، بلوچ ہیں، پھر نورستانی ہیں، قزل باش ہیں، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ افغان فریڈم فرنٹ ہے، پھر ترکستان فریڈم ٹائیگرز ہیں، اور اس طرح کی مطلب بہت سے گروپس ہیں جن کو انہوں نے اکٹھا کرنا ہے۔ تو حکومت مضبوط ہوگی تو پھر ٹیررسٹ پہ یہ کنٹرول بھی اپنے طور پہ کر سکیں گے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی طالبان نے اپنا وہ ڈگڈگی بجا رہے ہیں۔ یہ حقانی صاحب کا جو چھوٹا بھائی ہے وہی میرا خیال ہے ڈپٹی منسٹر ہے انٹیریئر کا، تو وہی ٹاکس میں آئے تھے اور وہ لیتا ہوگا پیچھے سے گائیڈنس۔ 9 گھنٹے کے بعد بھی وہ ٹائم مانگ رہے کہ ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ۔ ہماری ڈیمانڈز کو لمبی تو ہے نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں بارڈر کو مینیج کرو، اس کی سرویلنس کرو، اور نمبر 2 اپنی سرزمین سے یہ ٹی ٹی پی کے ٹنٹا ختم کرو، اس کو ہٹاؤ اور ان کو نکالو، یا اگر یہ آپ کے پاس رہتے ہیں تو کم از کم یہ ٹیررزم میں انوالو نہ ہو۔ تو یہ بڑی سادی سی بات ہے، اس کے اوپر اور کنسلٹیشن، اور آپ نے پچھلی دعا کی میٹنگ میں بھی یہ کنفرم کر کے گئے ہیں کہ یس ہم ان کو راس کریں گے۔ آپ نے اگر مسائل کا فضا حل کرنا ہو نا تو آپ بارڈر مینیج کریں، آپ انٹیلیجنس شیئر کریں، آپ ہارٹ لائن لگا لیں، جیسے ہماری انڈیا کے ساتھ بھی ہارٹ لائن لگی ہوتی ہے، تو پتہ چلے۔ وہ تب ممکن ہے جب دونوں کنٹریز یہ شور کرنا چاہیں کہ ہم آپ کے یہ ٹیررزم اکراس دی بارڈر نہ ہو۔ تو ہمارے ملک میں تو جب یہ قتل و غارت ابھی مطلب ہے اٹ واز دی لاسٹ اسٹرا، وہ کہتے ہیں نا جیسے آن دی کیملز بیک، کہ ہم اس سے زیادہ ابھی کیجوالٹیز برداشت نہیں کرنا چاہتے، اینڈ وی ول گو فار دیز کیمپس اینڈ یہ جو ملیٹنٹس ہیں جہاں بھی ہیں۔ یہ سو انفارچونیٹ کہ ہم افغانستان کے ساتھ ہمیشہ بیٹر ریلیشنز اور ان کے ساتھ ہمدردی اور اپیزمنٹ کا ایک، لیکن اپیزمنٹ ہیز ناٹ ورکڈ، تو دیئر فور جنرل صاحب یہ سوال ہے کہ میں آپ کی طرف بھی آتی ہوں، غالباً ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی اس پہ بات کی تھی کہ اتنی لمبی افغان وار، ڈیکیڈز، اپنا ٹائم بھی ویسٹ کیا، اور خود مانتے ہیں امریکنز کہ ہم نے اپنا وقت بھی ضائع کیا اور اپنا سارا یہ ریسورسز استعمال کیے، اس کے بعد پیسے کا بھی ضیاع ہوا، وقت کا بھی ضیاع ہوا، اور آپ کو پتہ ہے جو امریکی ٹیکس پیئر شہری ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں وہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ اتنی لمبی وار کیوں کی گئی۔ اچھا اب وہاں پہ جو ویپنز چھوڑ کر گئے ہیں، جدید ترین اسلحہ، وہ اسلحہ ہمارے ہاں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں ماضی قریب میں، تو اس میں وہی اسلحہ استعمال ہوا ہے۔ یہ بڑا کیٹیگوریکلی کہتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کہ ہمیں وہ ویپنز واپس چاہیے، لیکن سوال یہ کہ بگرام ایئر بیس کی واپسی کی بات ہو، ان ویپنز کی واپسی کی بات ہو، اتنا آسان ہے واپس لینا؟ یا دیکھیں امریکہ کا جو ہمارے ساتھ رویہ رہا ہے وہ تو قابل افسوس رہا ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب سوویتس کو انخلا ہوا اور پاکستان نے پوری مدد کی، تو فوراً اس انخلا کے بعد انہوں نے ہمارے اوپر پریسلر امینڈمنٹ لگا دی، ہمارے جہاز روک لیے، اور بہت کچھ ہوا۔ اور اس کا یہ اقرار ہلری کلنٹن نے بھی اپنے انٹرویو میں کیا کہ ہم ان کو ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ کے آگے تھے۔ تو پھر جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، ابھی یہ نیٹو کا مسئلہ آیا، پھر انہوں نے ہماری بیسز استعمال کرنی تھی۔ ادھر ملک کے اندر کوئی ایک نمائندہ حکومت اس طرح نہیں تھی کہ پولیٹیکل لوگ ہوں جو کہیں کہ ہم پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں گے، ہم پوچھیں گے، پھر ہم اپنی ڈیمانڈز دیکھتے ہیں۔ وہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف صاحب اللہ انہیں بخشے، ان کو کہا کہ either you are with us or against us، تو یہ آرم ٹویسٹنگ پہ وہ سارے ڈیمانڈز وہ کرتے رہے۔ ابھی بھی جب یہ گئے ہیں تو یہ ایک تو ہو سکتا ہے کہ یہ بدنیتی پہ چھوڑ گیا ہوں، دوسرا میں تو سمجھتا ہوں کہ زیادہ بات یہ کہ نالائکی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ویتنام سے بھی یہ نکلے تھے
تو ان کا لاسٹ جو کانٹیجنٹ تھا وہ ہیلی کاپٹر ایمبیسی ان کی چھت سے اڑا تھا، اتنے یہ بالکل اجرت میں. یہاں بھی ان کی کوئی اسیسمنٹ نہیں تھی کہ جی یہ طالبان آئیں گے، اور طالبان آئے تو لائک ہاؤس آف کارڈز یہ اتنی شور بچایا کہ یہ کچھ پاکستان کے تھرو واپس گئے، کچھ ادھر. اور ایک اسیسمنٹ کے مطابق $7 بلین کی بھی بات کرتے ہیں، $10 بلین. اور اس اسلحے کا پھر کنٹرول طالبان کے پاس نہیں ہے، چونکہ ٹی ٹی پی کے لیے سافٹ کارنر ہے. تو یہ نائٹ ویژن گوگلز، نائٹ ویژن ڈیوائسز، ایم جیز، کچھ 40,000 گاڑیاں، ان کے ہر طرح کی چیز ان کے ہاتھ لگ گئی ہے، بی ایل اے کے بھی اور ٹی ٹی پی کے بھی. تو میرے خیال میں اس کے اوپر امریکہ کو، جیسے عبداللہ کہہ رہے ہیں، دے شوڈ مطلب ہے پٹ دیئر فٹ ڈاؤن اور کہیں ہم اس فیور میں نہیں ہے کہ وہ باگرام بیس آ کے لے لیں، ہم بالکل اس فیور میں نہیں ہے، لیکن ہمیں اس فیور میں ضرور ہے کہ ان ویپنز کا کچھ ہونا چاہیے. میں I tend to agree with عبداللہ کہ یہ بدنیتی کے اوپر چھوڑ کے گئے ہوں گے، لیکن ہمیں ذہن میں یہ بھی رکھنا ہے کہ امریکن جو ہسٹری ہے نا وہ بلنڈر سے بھری ہوئی ہے. یہ اپنے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں آئے کیوں جب اتنی مار کھانی تھی، یہ ویتنام میں کیوں گئے وداؤٹ تھنکنگ، یہ عراق میں کیوں گئے. اس لیے آپ ان کو اتنا بھی گرانٹ نہ کریں کہ نمبر 2 افغانستان سے they were kicked out and they know کہ it was not bed of roses for them. افغانستان میں القاعدہ بھی موجود ہے، IS بھی، IS خراسان بھی ہے جو امریکہ کے دشمن ہے. تو therefore بلکہ آپ کی اجازت میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ طالبان سے زیادہ وہ القاعدہ کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں. جی القاعدہ، اور ان کو پتا ہے، یعنی یہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز رکھا جائے تو یہ ویپن ادھر ہوں. ویری گڈ. یہ اور ہمیں تو پنچ ہو رہا ہے اور وہ لگ رہے ہیں، لیکن یہ ویپن ان کے ہاتھوں میں بھی تو چڑھے ہوں گے. اور ان کی تھریٹ صرف پاکستان کو نہیں ہے، القاعدہ اور IS وغیرہ اور یہ دوسری جو تنظیمیں ہیں پوری دنیا کو ہے اور امریکہ کو بھی ہے. دیٹ از دی ریزن کہ ان کو ٹرمپ نے آتے ہوئے کہا کہ یہ ویپن میں نے لینے ہیں، لیکن پھر نیت میں فطور ہے. آبویسلی یہ طالبان بھی ان کو پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں دیں گے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں اور اس میں زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ بے وقوفی سے یہاں چھوڑ گئے ہیں اس لیے کہ پاکستان کو، اور یہ اس کو پہلے تلف کر دیتے یا پہلے ایک آرگنائزڈ ڈی انڈکشن ہوتی ان کی فورسز کی جو نہیں ہوئی ہے. اچھا، دوسرا بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ٹھیک ہے اگر یہ دعا میں اگر ان کے ساتھ کوئی پیکٹ ہو بھی جاتا ہے نا، تو آنیسٹ ٹو گاڈ میں یہی سوچتا ہوں کہ یہ شاید اس کو آنر نہ کر سکیں جب تک کہ ان کا کنٹرول افغانستان کے اوپر پورا نہ ہو. اور وہ کنٹرول ان کا پورا نہیں ہے. دے آر بینگ بلیک میلڈ بائی دوز، کچھ اپنی اسٹوپیڈیٹیز کی وجہ سے کہ جی ہم نے ہر حالت میں یہ ہمارے موسن ہے، ہم نے ان کو یہ ہمارے پاس ہے، ہم ہوسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ. اور سیکنڈلی یہ ڈرتے ہیں کہ چونکہ ٹی ٹی پی کے تعلقات گہرے ہیں القاعدہ سے بھی اور IS خراسان وغیرہ سے بھی، اور وہ اگینسٹ ہیں طالبان کے، وہ ان کے خلاف دھماکے بھی کرتے رہے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے گروپ پھر ہمارے خلاف نہ شروع ہو جائیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ ان کو طالبان جو ہے ان کو اپیز کرنے کی پالیسی تو ہم نے تھرو آؤٹ رکھی ہے اور وہ فیل ہوئی ہے. جیسے 3 چیزیں لوگ کہتے ہیں، جو دانشور ہیں نا وہ کہتے ہیں افغانستان کو اپیز کر کے آپ کچھ نہیں حاصل کریں گے، انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ کر کے آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اسرائیل کو ایکسیپٹ کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمانوں کا دوست ہو جائے گا اور وہ گریٹر اسرائیل کی بات نہیں کرے گا. تو ان کو اپیز تو ہم ابھی تک کرتے رہے ہیں. ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ہے اور بھی ہے، چونکہ افغان کے عوام کے ساتھ ہمارا ایک گہرا رشتہ ہے، ایک ہماری آئیڈیالوجی ہے، ایک ہم مسلمان بھائی ہیں. دیٹ از وائی ہمارے آنگن میں وہ لوگ ہیں. لیکن یہ جو گروپ قابض ہے نا، یہ ان کی ریجیڈیٹی ہے، یہ ریڈیکلز ہیں. تو اس لیے یہ معاہدہ اللہ کرے ہو جائے جس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو، لیکن اس کے اوپر اسٹرانگ گارنٹیز یہ ریجنل کنٹریز دیں گے تو تب بات آگے چلے گی. اور موسٹ امپارٹنٹ از کہ بارڈر مینیج کریں، انٹیلیجنس شیئر کریں، اور اب ان لوگوں کو جیسے عبداللہ کہہ رہے تھے کہ ان کو حوالے کریں ہمارے. اگر یہ پاکستانی ہے اس پہ زیادہ تو ٹی ٹی پی والے جو ہے they should be really handed over to پاکستان. اور اس کو کیا وہاں ان کی جگہ بدلیں گے تو وہ اگر مجرم یہاں ہے تو مجرم وہاں بھی ہوگا. کتنی ڈیپتھ ہے افغانستان کی. تو یہ اینی ٹائم ان پہاڑیوں سے گزر کے پھر پرابلم کریٹ کرتے ہیں.